سب کو بے فکری کی نیند سلا کر اپنے اس خاص بندے کو اپنے جستجو کی فکر لگا دیتا ہے۔ تاک راتوں کا انتظار کرنے کی ضرورت کہاں پڑتی ہے۔ نم آنکھیں اور سسکتا ہوا دل اسے تہجد میں ڈھونڈتا ہے، جس کے دیدار کے لیے وہ آسمان کو سیاہی سے بھر دیتا ہے اور چاروں طرف اندھیرا کر دیتا ہے، تاکہ اس کے بندے کے آنسو کوئی تیسری آنکھ نہ دیکھ سکے، تاکہ اس کے بندے کے جذبات کی خودداری پر پردہ پڑا رہے۔ اللہ کی محبت تو ایک نور ہے۔ خوش نصیبی تو یہ ہے کہ سارے عالم سے ٹھکرایا ہوا انسان جب درد اور کرب سے سجدے میں گرتا ہے تو بدلے میں اسے عالم نہیں ملتا بلکہ رب العالمین ملتا ہے۔ یہ جو درد تم سہ رہے ہو، جو آنسو بہا رہے ہو، یہ نیند سے حالی آنکھیں جو کسی خوف سے جاگتی ہیں، انہیں تسلی دو کہ درد کا اختتام ہونے والا ہے۔ اللہ کا فرمان آ چکا ہے، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے۔ توکل رکھو قبولیت پر، بس اب بہت مختصر سا فاصلہ باقی رہ گیا ہے۔ تمہارا سب سے برا وقت اصل میں تمہارا سب سے اچھا وقت ہوتا ہے، کیونکہ تمہیں اپنے قریب کرنے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہے۔ شکر ادا کرو اس درد کا جس کی وجہ سے تمہیں تہجد کے سجدوں کی توفیق دی گئی ہے، کیونکہ سجدہ اس کی رضامندی کا ایک اعلان ہے، اور جب اللہ کا ذکر اور عبادت سکون دینے لگے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ آپ سے راضی ہے۔ سکون اور راحت اسی کو ملتا ہے جو رب کی آگے سچے دل سے سجدہ کرتا ہے۔ تم اس دنیا میں اتنا گم ہو جاتے ہو کہ اس عارضی تکلیف کو اپنا نصیب سمجھنے لگتے ہو اور یہ مان لیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے۔ جب تکلیفوں کے آگے ہار جاؤ گے تو اسے العزیز پاؤ گے۔ تو صبر کرو، توکل کرو، جب اللہ کی رضا ہوگی اور چیزیں تمہارے حق میں بہتر ہوں گی، وہ کن کہے گا اور راستے خود بخود بنتے جائیں گے، اور تم اللہ کی رحمت اور مصلحت پر حیران رہ جاؤ گے، کیونکہ دعائیں سن لی جاتی ہیں اور مقدر بھی بدل دیے جاتے ہیں۔ بات تو محض صبر، توکل اور بہت ساری دعاؤں کی ہے۔ تمہاری مشکلات چاہے آسمان جتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا اللہ پر یقین کامل ہے تو کوئی بھی تمہیں ہرا نہیں سکتا۔ جب وہ دینے پر آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ جب ہر راستہ تمہارے لیے بند ہو گیا ہے تو اللہ کی رحمت کا دروازہ تم پر کھلنا ہی تھا۔ تہجد تو معجزوں کا راستہ ہے۔ کیا تمہیں اپنے رب کے فیصلوں پر بھروسہ نہیں؟ اس کی ذات پر یقین نہیں؟ وہ تمہیں ٹھوکر دے گا پر سہارا بھی تو اللہ ہی دے گا۔ وہ تمہیں تکلیف دے گا تو دعا بھی تو وہی دے گا۔ ہر معاملہ اللہ پر چھوڑ کر آگے بڑھ جاؤ، کیا پتہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے یہی معجزہ ہو۔ تمہاری دعائیں کن فیکن تک سفر ضرور طے کریں گی، بس دل پر صبر کی مہر لگانی ہے، اس رب پر کامل یقین رکھتے ہوئے نا امیدی اور مایوسی سے خود کو آزاد کرنا ہے۔ مانگتے رہو، کیونکہ اللہ اپنے در سے کسی کو خالی نہیں جانے دیتا۔ اللہ تمہیں کسی انسان کی محبت یا کسی چیز کی طلب میں خود تک لاتا ہے تو جان لو کہ اس دونوں جہانوں کے مالک کی محبت مل گئی۔ انسان کو اس دنیا میں اللہ سے بہترین دوست نہیں مل سکتا۔ دنیا میں جان سے پیارا رشتہ بھی اکیلا کر جاتا ہے، ہماری امیدوں کو کچل دیتا ہے۔ وہ تنہا اللہ ہی ہے جو ہر لمحہ ساتھ نبھاتا ہے۔ آپ کی تکالیف اور آپ کی مشکلات کو دور کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اللہ تمہیں مشکلات سے نکال کر اپنے پاس اس لیے نہیں لایا کہ تم ٹوٹ کر ہمت ہار بیٹھو۔ اس کے پاس تمہارے اس بے چین دل کی غم کی ہر دعا ہے، کیونکہ وہ مہربان ہے تم پر۔
اللہ تعالیٰ ہماری طلب اور تڑپ کو دیکھتا ہے۔ ہم جتنی مضبوطی سے صبر کا دامن تھامے رکھیں گے، اللہ بھی پھر ہمیں معجزوں سے محروم نہیں رکھیں گے۔ اور معجزے بھی تبھی ہوتے ہیں جب تمہارا اللہ پہ کیا ہوا بھروسہ ہر طرح کے وسوسوں سے پاک ہو جائے۔ وہ فرماتا ہے کہ یقین رکھو میری مصلحتوں پر، میں مایوس ہو جانے والوں کو تو راستہ نہیں دکھاتا۔ اللہ تمہیں ایسے سنبھالے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ اپنے ایک کن سے تمہارے ادھورے حصے کو مکمل کر دے گا۔ امید جب اللہ سے لگی ہو تو ٹوٹنے کا خوف نہیں ہوتا، اور تہجد کے سجدوں تک پہنچ گئے ہو تو وہ بھی مل جائے گا جو اب تک ناممکن رہا۔ اکیلے ہو کوئی ساتھ نہیں دیتا تو جان لو تہجد رب سے ملوانے کی طاقت رکھتی ہے، اور تہجد کی دعائیں تو اللہ نے بس کن کہنے کے لیے بنائی ہیں۔ سورہ مریم میں ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ معجزے ہو سکتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ آپ کو مشکلات سے نکال سکتا ہے۔ تمہاری تکلیف ایک بوند کی طرح ہے، اور رب کی تم سے محبت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح۔ تمہارے مسئلے بہت چھوٹے ہیں، اور رب کا جلال اور اس کی عنایت نہ ختم ہونے والے، تو پھر بس اس کے فیا کن کہنے کا انتظار کریں۔ دکھ کمزور ایمان کی نشانی نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ خدا کا اشارہ ہو تمہیں اپنی کھوج میں لگانے کا، خدا کو تلاش کرنے کا، خدا کے قریب ہونے کا۔ اگر ہارنے لگے ہو ہمت اور حوصلہ تو سجدے میں گر جاؤ اس رب کی محبت میں۔ وہ رب تمہیں اپنی محبت میں مبتلا کرنے کا سوچے ہوئے ہے۔ کیا پتہ وہ تمہاری محبت سے کی گئی کوششوں سے راضی ہو جائے۔ بالکل ممکن ہے کہ تمہاری اشکبار فریادیں اس کے مان جانے کی خوشخبری لائیں، کیونکہ دل سے نکلی ہوئی دعائیں اور صدائیں کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ عقل مند اور ایمان والوں کے پاس ثبوت نہیں ہوتے، ان کے پاس بس یقین ہوتا ہے۔ غلط راستے بند ہونا ضروری ہوتے ہیں صحیح دروازے کھلنے سے پہلے۔ اس لیے جب کبھی ہر متوقع کھلا دروازہ بند ہو جائے تو سمجھ لو کہ اللہ نے کوئی خاص انتظام کیا ہے۔